الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام قیام مرغ سے اے دل تیرا کیوں دم نکلتا ہے قیام مرغ سے اے دل تیرا کیوں دم نکلتا ہے مسافر روز جاتے ہیں یہ راستہ یوں ہی چلتا ہے عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے یہ جینا کوئی جینا ہے کہ جس کے ساتھ مرنا ہے صدر محترم اور حاضرین بز آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا موضوع ایک ایسا عنوان اور ایک ایسا نظریہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو اختلاف سے بالاتر ہے میرے دوستوں دنیا کے ہر مسئلے ہر نظریے اور ہر فلسفے پر اختلاف موجود ہے مگر دنیا کے کسی خطے کسی گوشے اور کسی نظریے پر اس بات پر کوئی اختلاف نہیں دنیا کا کوئی بھی فرد دنیا کی کوئی بھی قوم دنیا کا کوئی بھی ملک دنیا کی کوئی بھی حکومت و سلطنت اس بات کا انکار کرنے والی نہیں آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو خدائے واحد کا انکار کرتے ہیں آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو انبیاء کرام کا انکار کرتے ہیں آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو جزا و سزا کا انکار کرتے ہیں آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو قبر حشر اور جنت و دوزخ کا انکار کرتے ہیں مگر کوئی بھی آپ کو ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس چیز کا انکار کرتا ہو وہ چیز کیا ہے وہ ہے موت موت کا کوئی شخص انکار کر ہی نہیں سکتا کیونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے موت ایک نہ بدلنے والا فیصلہ ہے جس کا مشاہدہ ہر انسان اپنی دونوں آنکھوں سے دنوں رات اپنے گاؤں اپنے محلوں اور گلی کوچوں میں کرتا رہتا ہے اس روئے زمین پر رہنے والا ہر شخص ہر قوم ہر گروہ کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک دن موت آئے گی تو زندگی کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا کر رکھ دے گی ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ جس وقت موت آئے گی تو ہم سے اجازت لے کر نہیں آئے گی ہر شخص کو اس بات کا یقین ہے کہ جس وقت موت کا آنے کا وقت آ گیا موت آ جائے گی نہ تو اسے بادشاہوں کے قلعے روک سکتے ہیں نہ ہی بلند بالا عمارتیں اور دیواریں اس کی راہ میں حائل ہو سکتی ہیں ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت نہ تو فرعون جیسے متکبر کو چھوڑتی ہے نہ ہی موسیٰ جیسے کلیم اللہ کو چھوڑتی ہے ہر شخص کو اس بات کا یقین ہے کہ موت نہ تو نمرود جیسے مردود کو بخشتی ہے اور نہ ہی ابراہیم جیسے خلیل اللہ کو بخشتی ہے ہر شخص کو یقین ہے کہ موت کی نظر میں افلاطون ارسطو اور لقمان جیسے بڑے بڑے حکیم اور ابو جہل ابو لہب جیسے بڑے بڑے نادان برابر ہیں ہر شخص کو یقین ہے کہ نبی ہے تو موت آئے گی ولی ہے تو موت آئے گی قطب و ابدال ہے تو موت آئے گی عالم ہے تو موت آئے گی جاہل ہے تو موت آئے گی بادشاہ ہے تو موت آئے گی فقیر ہے تو موت آئے گی امیر ہے تو موت آئے گی غریب ہے تو موت آئے گی ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ عاقل ہے تو موت آئے گی پاگل ہے تو موت آئے گی ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ قوت و طاقتور ہے تو موت آئے گی ضعیف و ناتواں ہے تو موت آئے گی ہر شخص کو اس بات کا یقین ہے کہ محلوں میں زندگی گزارنے والا ہو اسے
آئے گی، گھاس پھوس کی جھوپڑی میں رہنے والا ہو اسے بھی موت آئے گی۔ ہر شخص کو اس بات کا یقین ہے کہ ایک دن ہم کو بھی مرنا ہے۔ مسند ابو العالی کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب سب لوگ مر جائیں گے تو اللہ رب العزت تو ملک الموت اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کرے گا کہ پروردگار، زمین و آسمان کے تمام لوگ مر گئے سوائے ان لوگوں کے جن کو آپ نے نہیں چاہا۔ تو اللہ رب العزت جاننے کے باوجود پوچھے گا کہ بتاؤ اب کون باقی رہ گیا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا، تو ملک الموت کہے گا بس آپ باقی رہ گئے ہیں جن کو کبھی موت نہیں آئے گی اور آپ کا عرش اٹھانے والے فرشتے رہ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا جبرائیل میکائیل بھی مر جائیں، اس کے بعد جبرائیل میکائیل بھی مر جائیں گے، اب صرف اللہ اکیلا بچے گا، اللہ کے سوا کوئی نہیں باقی رہے گا۔ پھر اس کے بعد ملک الموت دوبارہ تیسری بار اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کرے گا کہ پروردگار، زمین و آسمان کے تمام لوگ مر گئے، اب صرف آپ کا عرش اٹھانے والے فرشتے رہ گئے اور ایک میں ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا میرا عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں، اس کے بعد فرشتے بھی مر جائیں گے، اب صرف اللہ اکیلا بچے گا، اللہ کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت سے کہے گا کہ تم بھی میری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہو، جس کام کے لیے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا اس کو تم نے آج پورا کیا، اب تم بھی مر جاؤ۔ اس کے بعد ملک الموت کو بھی موت آئے جائے گی، اب صرف اللہ اکیلا بچے گا، اللہ کے سوا کوئی نہیں رہے گا، اللہ جیسے ازل میں تھا ویسے ہی ابد میں رہے گا، اللہ کے سوا کوئی نہیں رہے گا۔ تو زمین و آسمان کو کتاب کی طرح لپیٹ لیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کو 3 مرتبہ پھیلائے گا اور لپیٹے گا، اور پھر خود ہی فرمائے گا میں ہوں زبردست و غالب۔ پھر خود ہی اعلان فرمائے گا لمن الملک اليوم، بولو آج کس کی حکومت ہے، مگر اس سوال کا کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا، ہر طرف خاموشی خاموشی ہوگی، ہر طرف خاموشی خاموشی ہوگی۔ جس انسان کو اپنے مال و دولت پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنے کاروبار پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنی قابلیت و صلاحیت پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنے حسن و جمال پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا، آج وہ بوسیدہ گلی سڑی ہڈیوں کے ڈھانچے کی صورت میں پڑا ہوگا۔ فضائے عالم میں یہ اعلان بار بار گونجے گا، وہ زمین پر خدا بن کر بیٹھنے والوں، وہ کمزوروں پر ظلم و ستم ڈھانے والوں، وہ فرعون اور نمرود کے نقش قدم پر چلنے والوں، اور رب السماوات والارض سے بغاوت کرنے والوں، آج بولتے کیوں نہیں، خاموش کیوں ہو، جواب کیوں نہیں دیتے؟ لمن الملک اليوم، بولو آج کس کی حکومت ہے، تمہاری یا ہماری، خدا کی یا بندوں کی، خالق کی یا مخلوق کی، رازق کی یا مرزوق کی، مالک کی یا مملوک کی؟ یہ اعلان 3 مرتبہ ہوگا، زمین و آسمان تھرا رہے ہوں گے، مگر اس اعلان کا کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا اللہ واحد القہار، اس اکیلے اللہ کی حکومت ہے، لا خالق الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ حقیقی مالک ہے تو وہی ہے، حقیقی رازق ہے تو وہی ہے، حقیقی خالق ہے تو وہی ہے، باقی سب حکومتیں اور طاقتیں فانی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، مگر افسوس کہ آج ہم دنیا کی منمہ سازیوں سے فریب کھا کر ہم موت کو بھول گئے، ہم دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر موت کو بھول گئے، ہم دنیا کی چمک دمک زرق دلک کو دیکھ کر موت کو بھول گئے۔ ہم تو موت کو بھول گئے لیکن موت ہم کو نہیں بھولی ہے۔ موت ہر وقت یہ اعلان کرتی ہے کہ انا الموت، میں موت ہوں۔ میرے دوستوں، جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے پیچھے 3 چیزیں جایا کرتی ہیں، ان میں سے 2 لوٹ آتی ہیں اور 1 رہ جاتی ہے۔ اس کے پیچھے اس کی اولاد اور اس کا مال اور اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے، خواہ اچھے ہوں یا برے، اس کی اولاد اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے، صرف عمل اس کے ساتھ رہتا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے وہ عمل جو قبر کی کٹن گھڑی میں کام آنے والا ہے، وہ ہمارے پاس کتنا ہے، اور وہ آل و اولاد اور وہ مال و متاع جو اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، وہ ہمارے پاس کتنا ہے، ہم اس کو جمع کرنے کے لیے کتنے فکر مند ہیں، جمع کرنے کی کیا چیز تھی، جمع کیا کر رہے ہیں۔
کسی شاعر نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے، کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، نہ دولت ساتھ گئی نہ اطفال گئے، پہنچا تو لحد تک آئے سب لوگ، پہنچا تو لحد تک آئے سب لوگ، ہمراہ اگر گئے تو اعمال گئے۔ اسی کے متعلق مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ عزیز دوستوں، سکندر بادشاہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، بہادری و شجاعت میں مشہور تھا، نوجوانی کے وقت یونان سے چلا اور فتح کرتا ہوا ہندوستان آ پہنچا، سرزمین پنجاب کو فتح کر لیا مگر آگے نہ بڑھا۔ اسی درمیان اس کی طبیعت خراب ہونے لگی اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ اس کی جان نہیں بچے گی۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا کہ دیکھیے اب میرا وقت قریب آ گیا ہے، اب میں آپ لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا۔ جب میں پھر وزیروں سے کہا جب میں مر جاؤں آپ لوگ مجھے کفن دفن کر دیں گے۔ وزیروں نے کہا حضور زندگی بھر ہم نے آپ کا نمک کھایا، اگر آپ کا کفن دفن بھی نہیں کریں گے تو ہم سے زیادہ نمک حرام کون ہوگا؟ پھر سکندر بادشاہ نے کہا دیکھیے اب میرا وقت قریب ہے اور میری آخری وصیت ہے کہ جس وقت میرا انتقال ہو جائے، جب آپ لوگ مجھے کفن دفن پہنا کر مجھے کفن کے لیے لے جائے، دفن کے لیے لے جائے تو میرا ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ وزیروں نے کہا حضور ایسا نہ فرمائیں کیونکہ اس میں آپ کی بڑی بےعزتی ہوگی، کیونکہ آپ کا جنازہ ایک بادشاہ کا جنازہ ہوگا، آپ کا جنازہ پوری دنیا دیکھنے کے لیے آئے گی۔ جب آپ کا ہاتھ کفن سے باہر نکلا ہوا دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ سکندر کتنا بڑا لالچی ہے، فتح کرتے کرتے مگر مر گیا، مگر اب بھی اس کا ہاتھ کفن سے باہر نکلا ہوا ہے تاکہ ایک اور ملک ہاتھ آ جائے۔ سکندر بادشاہ نے کہا کہ آپ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، میں اس لیے کفن سے ہاتھ باہر نکال رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو نصیحت ہو کہ 7 ملکوں کا بادشاہ جب آج دنیا سے جا رہا ہے تو وہ بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے، نہ اس کے ہاتھ میں مال ہے، اس کے ہاتھ میں روپیہ بھی نہیں ہے، تو ہم تو بالکل خالی ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کو آخرت کی کتنی فکر کرنی چاہیے۔ آج کا انسان یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی جوان ہے، اس سے ذرا فائدہ اٹھانے دو، جب داڑھی پک جائے گی تو ہم بھی تمہاری طرح نماز پڑھ لیا کریں گے۔ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ موت ماں کی گود میں بھی آ سکتی ہے، موت بھرپور جوانی میں بھی آ سکتی ہے، موت بڑھاپے میں بھی آ سکتی ہے، مگر افسوس کہ آج ہم موت کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔